پر اگر آپ بیٹھ کر کوئی تھوڑی سی موت اور قبر حشر کی باتیں شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 5 منٹ 10 منٹ کے بعد کوئی کہہ دے بس کریں جی، کیوں ڈرا رہے ہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ابھی تو ہم زندہ ہیں نا. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کی بات شروع کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس گیدرنگ میں بیٹھا ہوا کوئی بھی آدمی ہمیں کہہ دیتا ہے بس جی جو ہے وہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ آلریڈی جو ہے ابھی تو دنیا میں موجود ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو ابھی سے ہی جو ہے وہ ہمیں موت کا ڈراوا دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اور وجوہات میں سے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا. ایک حدیث دیتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے. تو یہ حدیث سننے کے بعد ہمارا بھی طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ کم از کم 3 مرتبہ جنت طلب کرنی چاہیے اللہ سے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ جنت بھی ہمارے لیے سفارش کرنے والی ہو اور جہنم بھی ہمارے لیے سفارش کرے کہ اس کو میرے عذاب سے بچا لے. تو الحمدللہ دونوں آیات مکمل ہو گئیں. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں جی. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، آپ کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اسباق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر سے تازہ کر لیں. یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر تم اس بات میں دعوے میں سچے ہو تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو. اور وہ چونکہ اپنے دلوں میں اس بات کو جانتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کرنا ان کا بہت بڑا گناہ تھا، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے اور آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. تو اے اللہ ہمیں دعا ہماری کیا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اور آئندہ کے لیے پلاننگ کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اپنے اسماء کی طرف، تو اسماء جو سب سے جن کے واحد جمع ہم لے سکتے ہیں، تو پہلا اسم آ رہا ہے الدار. الدار واحد ہے اور اس کی جمع ہے دیار. اور مائکس کائنڈلی میوٹ کر لیں. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک چیک کر لیں اپنا. دوسرا اسم ہے الموت اور اس کی جمع اموات. موت واحد ہے اور اس کی جمع اموات. اور تیسرا اسم ایدی، یہ جمع ہے اور اس کا واحد آئے گا ید. ٹھیک ہے جی. تو دار کی جمع دیار، موت کی جمع اموات اور ید کی جمع ایدی. دار سے دیار، موت کی جمع اموات اور ید کی جمع ایدی. 3 حروف والے صحت مند افعال. سب سے پہلا صحت مند فعل جو 3 حرفی ہے اس میں سے ہے خالصتاً. خالص اور خالصتاً یہ ایکچولی تو اسم ہے، لیکن چونکہ ٹیبل میں سے آ رہا ہے مؤنث کی فارم میں اسم فاعل کی جگہ پہ، تو اس لیے ہم اس کا 6 چابیوں کو دیکھیں گے. تو نصرہ کے پیٹرن پر اس کی 6 چابیاں بنیں گی. خلص، یخلص، اخلص، خالص ڈیش
खुलूस, खलासा यखलुसु उखलुस खालिस डैश खुलूस। खलासा का माना वो खालिस हुआ, खास हुआ, तो खालिस खास होने वाला। नसरा का पैटर्न। और उसके अलावा सादिकीन भी, इसमें फ़ाइल की जमा है सादिक और इसकी जमा सादिकीन, तो टेबल में से आ रहा है। अगरचे सादिक इसम के तौर इसम है, लेकिन चूंकि टेबल के अंदर शामिल है तो इसलिए हम इसकी भी 6 चाबियां देखेंगे। ये भी नसरा का पैटर्न, स्वाद दाल और काफ। जी सर जी ये खलासा का दूसरा मस्दर खालिसतन होगा? नहीं, खालिसतन तो खालिस, खालिस इसमें फ़ाइल है और इसकी मुअन्नस खालिसतुन। अच्छा ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। और सदका, स्वाद दाल काफ से सदका यसदुकु उसदुक, सादिक मसदूक सिद्क। सदका यसदुकु उसदुक सादिक मसदूक सिद्क। और इसका दूसरा मस्तर सदाकतुन भी हो सकता है। और सदका का माना वो सच्चा हुआ या उसने सच कहा। और ज़ालिमीन भी इसमें फ़ाइल है और ये दरबा से इसका टेबल बनेगा, ज़ा लाम और मीम। जुल्म उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़ालिम मज़लूम जुल्म। ज़लमा का माना उसने जुल्म किया। कमज़ोर अफ़ाल, हमज़ा वाले या यकसां हुरूफ वाले अफ़ाल, इन तीनों में से कोई अगर आ रहा है तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहला है कुल। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि काला और काना ऐसे अफ़ाल हैं जो हर दूसरी लाइन में कुरान में हमें नज़र आएंगे। तो काला का हम कई दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, काला यकूलु कुल क़ाइल मक़ूल क़ौल। इसी तरह काना भी है, काना यकूनु कुन काइन डैश कौन। अलमौत भी इसी पैटर्न पर नसारा का पैटर्न है और इसके दरमियान वाला हर्फ कमज़ोर है, तो काला और काना ही की तरह इसके भी 6 चाबियां हैं। माता यमूतु मुत मय्यित डैश मौत। माता यमूतु मुत मय्यित डैश मौत। माता का माना वो मरा, फौत हुआ, मय्यित मरने वाला। अब मजीद फी अफ़ाल को अगर हम देखें तो तमन्नऊ और ये तमन्नऊ दोनों एक ही जो है वो टेबल से हैं, 2 मरतबा इस्तेमाल हो रहा है। एक दफ़ा अमर की फॉर्म में और दूसरी दफ़ा मुदारे। तो ये तमन्नऊना, तमन्ना बात की थी हमने पहले कि तवल्ला के पैटर्न पर है, जैसे हमने तवल्ला का टेबल पढ़ा था, उसी तरह तमन्ना है। तो इसकी 6 चाबियां बनेंगी, तमन्ना यतमन्ना, तमन्ना मुतमन्निन मुतमन्नन तमन्निन। जैसे था तवल्ला यतवल्ला, तवल्ला मुतवल्लिन मुतवल्लन और तवल्लिन। ऐसे ही इसको 2 मरतबा कर लें, तमन्ना यतमन्ना, तमन्ना मुतमन्निन मुतमन्नन तमन्निन, तमन्ना यतमन्ना, तमन्ना मुतमन्निन मुतमन्नन तमन्निन। तमन्ना का माना उसने ख्वाहिश की, तमन्ना की। और इसी से है मुतमन्निन, ये मुतमन्निन है। उर्दू में हम जो है वो किसी को दावत देते हैं तो आखिर में अगर अपना जो है वो लिखते हैं तो आमतौर पर दावतनामों में लिखा जाता है मुतमन्नी शिरकत, वो यही है मुतमन्निन। उर्दू में जाके ये मुतमन्नी या के साथ हो चुका है, मुतमन्नी तमन्ना करने वाला। कद्दमा, अल्लमा के पैटर्न पर कद्दमा युकद्दिमु, कद्दिम मुकद्दिम मुकद्दम तकदीम। कद्दमा युकद्दिमु, कद्दिम मुकद्दिम मुकद्दम तकदीम।
قدمہ کا معنی اس نے پیش کیا، اس نے آگے بھیجا، اسی سے ہے وہ مقدمہ بھی. تو کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ہم نے کسی پر مقدمہ کر دیا ہے یا ہم پر کسی نے مقدمہ کر دیا، تو وہ بھی اسی سے ہے کہ اس میں بھی قضیے کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ افعال اور اسماء الحمدللہ ہمارے ان آیات سے مکمل ہو گئے، اور اس میں کوئی ایسا لفظ جو ہم سے رہ گیا ہو میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے گرامر والے پورشن کی طرف. مقدمہ کا میننگ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. قدمہ پیش کرنا یا آگے بھیجنا. پیش کرنا جو ہے وہ جو عربی آپ وہ دیکھیں تو اس میں جس کو ہم لکھتے ہیں اپلیکیشن لکھی جاتی ہے اردو میں یا انگلش میں، تو اردو میں ہم لکھ دیتے ہیں آخر میں العارض اور نیچے اپنا نام لکھ دیتے ہیں. انگلش میں لکھ دیتے ہیں یور سنسیئرلی یا واٹس ایور، کچھ اس طرح کے الفاظ لکھ دیتے ہیں اور نیچے اپنا نام جو ہے وہ اس کا درخواست گزار ایپلیکینٹ کا نام آ جاتا ہے. عربی میں اگر اس طرح کی کوئی اپلیکیشن لکھی جائے تو وہاں پر آتا ہے المقدم، پیش کرنے والا. کتاب کے شروع میں بھی مقدمہ ہوتا ہے اس کا. جی وہ بھی ابتدا ہے، پیش کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی کچھ باتیں ہوتی ہیں. اچھا جی ہم نے